بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان نے کہا ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں اور مرنا چاہتا ہوں، بس ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میری اگلی زندگی بھی برباد ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مجھے ایک لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر حادثہ یہ ہوا کہ اس کے والدین نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ میرے لیے یہ بڑا حادثہ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا حادثہ یہ ہوا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی میرے ساتھ محبت جھوٹی تھی۔ مجھے اب کسی پر اعتبار نہیں رہا، جی چاہتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ بس اب آپ آخرت کے حوالے سے بتائیے، دنیا کے حوالے سے تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کے حوالے سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بالکل نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، 18 20 22 سال کی عمر، اسی میں ہوں گے وہ، اور غالباً یہی ہوگا کہ یہ ان کی بڑی غیر معمولی شاید پہلی محبت ہوگی جس کے وجہ سے ان کے اندر اتنی اٹیچمنٹ پائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں کئی ایشو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس بچے کی عمر کے یعنی 18 20 22 25 سال کی عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو ان باتوں کو ضرور سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ جو عمر ہے یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے۔ اس میں جذباتی سے ہوتے ہیں نا، جذبات بہت، بالکل ٹھیک کہا، جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کا جو دماغ کا، اس کی جو ایکسپیرینس کا کنٹرول ہے وہ ان کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے، لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر طریقے پر وہ چند بنیادی باتیں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بڑی خوشائند ہے اس پوری گفتگو کے اندر جو انہوں نے کی ہے، وہ بڑی خوشائند یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہے، یعنی اس دنیا کا بھی علم میں ہے، ان کو اس کی دنیا کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا ایک تعلق بھی ہے اور اٹیچمنٹ بھی ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے وہ کہ اگر یہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا نتیجہ اگلی دنیا میں نکلے گا، یہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو کوئی انسان مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، تو وہیں سے بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو میں یہیں سے بات کروں گا کہ دیکھیے صاحبزادے، آپ کو کتنی زیادہ پریشانی ہوئی ہے، کس بات کی پریشانی ہوئی ہے؟ ناکامی کی۔ یعنی آپ نے 15 20 مہینے ہوں گے، 2 سال ہوں گے، 3 سال ہوں گے، یا کچھ وقت ہوگا جس میں کسی شخص کے ساتھ آپ نے ایک محبت کا، اٹیچمنٹ کا تعلق رکھا، محبت ہوئی، اس کے لیے آپ نے بڑے خواب دیکھے، بڑی چیزوں کو سوچا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی سیکریفائس بھی کیا ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش بھی کی ہو، یا اچھا وقت اس کے ساتھ گزارا ہو، تو اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس چیز کو آپ چاہتے تھے وہ چیز آپ کو نہیں مل سکی۔ اس طرح اور بھی کئی معاملات زندگی میں ہوتے ہیں، بچے امتحان دیتے ہیں، امتحان میں بعض اوقات کامیابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہی ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، کیونکہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے، جو میں بنیادی نقطہ ان کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہوا کیا ہے، یعنی کس وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ ایک وجہ ہے، وہ ہے اپنے مقصد میں ناکامی۔ تو وہ اس چیز کو فوکس کریں کہ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی ناکامی ہوئی ہے، اور اس ناکامی کے نتیجے میں وہ اتنا بڑا اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے۔ اب میں ان کو یہ کہوں گا، کیونکہ وہ ان کو ناکامی کا ادراک ہے، ناکامی کا احساس ہے، اور ناکامی کے احساس ہی نے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ تو چونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اسی بات کو اپنے آخرت کے دن کے حوالے سے ان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر برپا ہوگا، وہ دوبارہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں زندگی اپنی آپ کو ضائع کر دیا؟ وہ زندگی، وہ نعمت جو میں نے اس دنیا میں دے کر آپ کو بھیجا تھا، آپ نے اس کو کیوں ضائع کر دیا؟ اللہ بھی تو محبت کرتے ہیں نا انسانوں کے ساتھ۔
تو یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اس وقت اس کو اس وقت بھی ایک بہت بڑی ناکامی کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو میں نے لفظ استعمال کیا ہے ناکامی کا۔ اتنی چھوٹی سی ناکامی، اتنی محدود ناکامی نے اگر ان پر اتنا زیادہ اثر کیا ہے، تو وہ اس کو امیجن کریں کہ جب وہ ناکامی ان کے سامنے آئے گی، کہ جب ایک طرح سے ان کے سامنے اس طرح کی بات آ جائے گی کہ اپنے کسی عمل کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو اس سے بڑی ناکامی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ اس وقت تو ایک تھوڑی سی ذہنی اذیت ہے جس کو وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایک ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ کی ایک ذلت، ہمیشہ کی زندگی ہے نا، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر کامیابی ہے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور ناکامی ہے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اس لیے جو پہلی بات میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کو ناکامی کا احساس ہے، اپنے فیل ہونے کا، ناکام ہونے کا اس دنیا میں احساس ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو امیجن کریں کہ آخرت کی ناکامی اس کے مقابلے میں کروڑوں اربوں لاکھوں درجے بڑی ہے۔ تو وہ اگر اس کو فیس نہیں کر سکتے تو اس کو کیسے فیس کریں گے؟ تو ایک بات تو ان کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں ان کو گزارش کرنی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے، یا جو ان کے خیال میں بات آئی ہے، اور بہت سے بچے، بہت سے لوگ اس طرح کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کو ایک کہنا چاہیے کہ جو بھی کسی انسان کو یا دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ لائف ہے، وہ زندگی ہے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اچھا، وہ نعمت کیوں دی؟ اس لیے دی کہ یہاں چند وقت گزار لو، تھوڑی سی مشکل سہ لو، تھوڑی سی آسانی سہ لو، تھوڑی سی عیش کر لو، اور تھوڑے سے مصائب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی آگے مستقبل نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ ہے کہ اس زندگی کے اوپر اگلی زندگی کا انحصار ہے۔ تو جب اگلی زندگی کا انحصار ہے تو اس کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نعمت محض اتنی نہیں ہے کہ اس نے 50 60 70 80 سال زندگی گزار لی ہے، یہ نعمت کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کی بیس پر جو آگے اربوں سال کی زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور اصل نعمت وہ ہے، اصل نعمت وہ ہے، اور آپ اس تھوڑے سی وقت کی زندگی کے لیے اس نعمت کو برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں اگر کوئی ایسا نوجوان سوال کرتا کہ جس کا وہ مذہبی پس منظر یا وہ مذہبی ریلیشن نہ ہوتا تو ہم دوسرے انداز سے بات کرتے سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ وہ مذہبی طور پر ایک سٹرونگ جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں، اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہی خدا خوفی ہے جو ان کو ان کی زندگی کو اس ناکامی سے نکال کر کامیابی میں لے آئے گی۔ تو اسی طرح جو اس میں جو خاص طور پر ایک اور چیز، بات کو جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچہ اس میں فوکسڈ رہے، ایک اور چیز وہ جس کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ریلیشن میں ناکامی ہوئی ہے نا۔ اس نے ایک ریلیشن قائم کیا انسان کے ساتھ، ایک ریلیشن قائم کیا اور ریلیشن میں ناکامی ہو گئی۔ تو لیکن ریلیشن تو کیا ہر دفعہ کامیاب ہو جاتے ہوتے ہیں؟ کیا والدین کے بچوں کے ریلیشنز کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا دوستوں کے ریلیشن 100/100 کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا اسی طرح باقی جو دنیا میں ریلیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ جو دو انسان ہوتے ہیں وہ دونوں انسان مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف طبیعتیں رکھتے ہیں، مختلف شخصیتیں رکھتے ہیں، مختلف حالات رکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری عمر ایک خاص انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل سکیں۔ تو اس لیے ریلیشن کو اتنی زیادہ اہمیت، ریلیشن بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ریلیشن کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کی پوری زندگی کا اس طرح احاطہ کر لے کہ وہ آپ کی زندگی کو ملیا میٹ کر دے۔ اور ایک ہی کو نہیں محور بنانا چاہیے نا، بالکل صحیح بات، ایک ہی چیز کو یا ایک ہی انسان کو محور نہیں بنانا چاہیے۔ بے شمار انسان ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، تو وہ بھی تو ہیں نا جو آپ کے لیے زندگی آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، جن کے آپ محبوب ہیں۔
یعنی آپ نے اپنے محبوب یا اپنے معاملے کو تو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جن کے آپ محبوب ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے آپ کے ساتھ. یعنی جب آپ خدا نہ خواستہ اس طرح کا اقدام کرتے ہیں یا اس طرح کا خیال سوچتے ہیں تو ان پر کیا اثر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر ریلیشن کی قدر، اپنے ریلیشن کی قدر ہے تو پھر دوسرے کے ریلیشن کی بھی قدر ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میں ان کو ایک دوسرے طریقے سے بات کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر تو ان کو اپنے اس محبوب کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر اس کو اس کی خوشی کے میں خوش ہونا چاہیے نا. تو کہ وہ خوش ہو گئی، اس کو کوئی رنج نہیں ملا، وہ اپنے مرضی سے اس نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ کر کے وہ خوش باش زندگی گزار رہی ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ اصلاً محبت نہیں تھی، اس کو اپنی ذات کے ساتھ محبت ہے. یعنی اس کو میں نے ذرا کھول کے بیان کر دیا. تو انسان اصل میں اپنی ذات کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے. جو خارج کی محبتیں ہوتی ہیں وہ بالعموم بہانے ہوتے ہیں یا اظہار ہوتے ہیں. اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ خارج کی محبت اگر ہے تو اس کو ریئل جگہ پر لے کے آئے. ریئل جگہ وہی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھنے کے لیے دوسرے ملک میں چلا گیا، ان سے دور ہو گیا، لیکن اگر بچہ خوش ہے تو اس کی ان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ اس کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں، کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے. یعنی اپنی ذہن کی ٹیوننگ کریں اور اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ اس کی خوشی آپ کی خوشی ہونی چاہیے. اس پر آپ کو کڑنا نہیں چاہیے کہ کیوں وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ یا دوسرے پرسن کے ساتھ کیوں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے. یہ تو ساری باتیں ہو گئی، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں نا کہ وہ کون سی مثبت ایکٹیویٹیز اپنائیں جس کی وجہ سے دھیان بٹ جائے نا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی بات ہے اس کو اگر تھوڑا سا میں آگے بڑھا دوں کہ واقعتاً بعض اوقات انسان کسی بھی وجہ سے، کچھ نفسیاتی ایشوز کی وجہ سے، کچھ سٹریس کی وجہ سے یا ناکامی کے احساس کی وجہ سے، چونکہ اٹیچمنٹ ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، وہ اٹیچمنٹ انسان کو کوئی اور چیز سوچنے نہیں دیتی. تو جب اسی کے اندر اس کا ذہن چلتا چلا جاتا ہے تو اس کو مشکلات پیش آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز شروع کرنی چاہیے. مثلا کچھ ایکٹیویٹیز تو روزمرہ اس کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے. یعنی وہ اس کو دھیان اپنا لگانا چاہیے ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف جو اس کو مصروف کر دیں. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز وہ مسجد میں جا کے پڑھے. مسجد میں جا کے پڑھے گا تو اس ماحول کا اس کے اوپر اثر ہوگا. اسی طرح وہ اگر اپنی کمپنی سے، اپنے دوستوں سے کٹ گیا ہے یا اس کے دوسرے دوست نہیں ہیں تو دوستوں میں اضافہ کرے اور زیادہ دوست بنائے. پھر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اس وقت تو ایکٹیویٹیز کے لیے گیمز کرے نا، گیم کھیلے، آؤٹ ڈور گیمز کھیلے، انڈور گیمز کھیلے. اور اسی طرح کوشش یہ کرے کہ اپنا جو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے سونے اور عبادت کرنے، نماز پڑھنے اور ان چیزوں کے علاوہ مثبت ایکٹیویٹیز میں گزارے. کوئی کام شروع کر دے، مثال کے طور پر بکس پڑھے اور کوئی لرننگ شروع کر دے. یعنی فرض کریں کہ کوئی کسی کلاس میں داخلہ لے لے، کسی کورس میں داخلہ لے لے، حتیٰ کہ جم میں داخلہ لے لے. اس طرح کی کسی چیزوں کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں کہ جس کے نتیجے میں اس کو اس طرح کی جو سوچیں ہیں وہ کم سے کم موقع ملے اس طرح کی سوچیں سوچنے کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چند چیزیں ہم نے اس کے سامنے رکھ دی ہیں. توقع یہی ہے کہ اگر وہ ان کی سمجھ میں آ جائیں گی اور اگر وہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ ان چیزوں کو فوکس کریں گے.